بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب آیت نمبر 6۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس درس میں میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے فوائد و ثمرات پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ ہمیں پتہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، یعنی کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہ کر لے۔ چونکہ بخاری شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 58، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین، یعنی تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں ان کے نزدیک ان کے بچے، ان کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے ہمیں اپنے والدین سے بھی زیادہ ان سے محبت کرنا ہوگا، تب جا کر ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اتنا ضروری ہے تو اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ ان میں سے چند فوائد میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے گا اور ہمارے خطاؤں کو مٹا دے گا، ہمارے گناہوں کو عفو و درگزر کر دے گا۔ جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے خطاؤں کو مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کو عفو درگزر کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دوسرا فائدہ، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمارے ایمان کی لذت ہمیں محسوس ہوگی، جیسا کہ بخاری شریف جلد نمبر 1 حدیث نمبر 60 کے اندر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 3 چیزیں جس شخص کے اندر پائی گئی وہ اس کے ذریعے سے ایمان کی محبت، ایمان کی حلاوت محسوس کرتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ کہ اللہ اس کے رسول ان کے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوگی، اللہ کے رسول کی معیت ہمیں نصیب ہوگی، جیسا کہ مسلم شریف جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2032-33 کے اندر ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما عددت للساعة؟ قال حب الله ورسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت، فقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فما فرحنا بعد الإسلام أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك مع من أحببت فيه۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی ہمیں بتائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا تم یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی۔ اس شخص نے کہا میں نے اللہ اس کے رسول سے محبت کر لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اللہ کے رسول سے محبت کی فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ فِيهِ تو یقین جانو تم انہی کے ساتھ ہوگے جس سے تم نے محبت کی۔ اس کے بعد انس بن مالک بیان کرتے ہیں اسلام لانے کے بعد مجھے سب سے زیادہ جو خوشی ہوئی وہ اللہ کے رسول کے اس فرمان سے کہ آپ انہی کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اگر سچی محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت صحابہ کرام نے کی، ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت صحابیات نے کی، ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت ہمارے اسلاف نے کی، تو یقین جانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کل قیامت کے دن ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور قیامت کے دن اللہ کے نبی کی صحبت اور معیت عطا فرما، آمین۔